آپ کو کئی ایوارڈ سے نوازا ہے، جن میں ستارہ امتیاز جیسے سول ایوارڈ سے نوازا ہے. ہماری کمیونٹی کا، پاکستان کا ایک بہت بڑا فخر. میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ پرزور تعلیم میں ان کا استقبال کیجیے گا. محترم جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا فارمر پریزیڈنٹ آل پاکستان میمن فیڈریشن حنیف بھائی کے آلریڈی دیگر کمٹمنٹس بھی ہیں، تو لہٰذا حنیف بھائی کی درخواست پر پہلے ہم انہیں مدعو کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ویسے تو بہت سارے میمن ہیں، لیکن یہاں اس وقت ایک ہی میمن ہے. میں نے ان سے درخواست کی، اور یہ درخواست میں نے جاوید میمن سے بھی کی تھی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اور میں دور دراز تھوڑے دور فاصلے پہ 3 جگہ وعدہ کر چکا ہوں، لیکن ان کا نہیں آنا ضروری ہے. یہ نوجوان بہت محنت کر رہا ہے، فرحان راجہ، تو اس لیے آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور تشریف لائیں. پھر میں نے اقبال اڈوانی صاحب کا بھی نام دیکھا، ہمارے عبدانی صاحب بھی ہیں. مطلب ہمارے تقریباً یہ آدھے نام، تقریباً زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نام آدھے مجھے یاد ہوں گے، لیکن بس میں نے پھر ان سے درخواست کی کہ یہ میری مجبوری ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں. اٹینڈنس میری لگ جائے تو بہت اچھا ہے، اور بہت سے لوگوں کا دعویٰ بھی ہوگا، واقفیت بھی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ پرانا واقف کھتری اسماعیل عصمت پٹیل کا میں ہوں. یہ انجمن طلبہ اسلام میں میرے ساتھ تھے جب طالب علم تھے، اور اب میرے لیے چلنا پھرنا دشوار ہے، لیکن میں نے ان سے کہا ایک مرتبہ مجھے ملنا ہے. بولا آئینی ہے کسی کو. میں نے کیوں؟ تیری تیرے مان لیتے ہیں ریات. میں نے محنت کی، اور آہستہ آہستہ 3ری منزل پر اس کے گھر پر چلا گیا، صرف اس کو سلام پیش کرنے کے لیے. اس کا اخلاص ہے، اس کی محبت ہے، اور ماشاءاللہ تمام میمن جماعتوں میں اس کا بڑا کام ہے. اور ویسے جن لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو اپریشیٹ کرنے کے معاملے کو، ان کو میں سمجھاتا ہوں، اور فیڈریشن کے زمانے سے سمجھا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے ایام منائے جا رہے ہیں آج کل، لیکن جب تک ابو بکر کو صدیق نہ کہا جائے طبیعت مطمئن نہیں ہوتی. ایسے عمر بن خطاب تاریخ میں بڑا نام ہے. عیسائی مورخ لکھتا کہ اگر ایک اسلام میں عمر اور ہوتے تو پروئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن جب تک عمر فاروق یا فاروق اعظم نہ کہیں تسلی نہیں ہوتی. یہ اپریشیٹ کرنے کا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے. خالی عثمان کوئی نہیں کہتا، عثمان غنی، عثمان ذو النورین، جو اس کی خدمات ہیں اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی اسلام نے ہمیں سمجھایا. حضرت علی ابن ابی طالب فاتح خیبر بھی ہیں، علی حیدر بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد الرسول بھی ہیں، اور یوں ہی ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. خالد بن ولید کو ظاہر سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار. تو یہ اپریشیٹ کرنا ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اور بھی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری برادری میں یہ روایت بہت اچھی ہے، قابل تحسین ہے کہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے خدمت سر انجام دی ان کا نام لیا جاتا ہے. میمن ہسٹری پر اتنا کام کیا ہے اس کھتری عصمت علی پٹیل بھائی نے کہ یقیناً اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جاوید کا اصرار اپنی جگہ،
اور فرحان راجہ کی ہمت اپنی جگہ، اقبال اڈوانی صاحب کی ہمت اپنی جگہ، لیکن اس کو سلام پیش کرنے کے لیے آنا یہ میری ذمہ داریوں میں تھا۔ آیا ہوں اور جا رہا ہوں بامر مجبوری، تاکہ دوسری جگہ بھی پہلے سے کیے گئے وعدے پورے کر سکے۔ جیسے ہمارے بھائی حنیم موٹلانی نے مجھے کہا کہ مجھے بھی کئی جگہ جانا ہے۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں 5 منٹ کے لیے آ جانا، اور راستے میں جو ٹائم لگے گا اس کو زیادہ وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، محبت سے بلاتے ہیں۔ بہرحال اس کو کھتری عصمت علی پٹیل کو، یہ اس فقیر نے بھی کوئی کام اگر کیا تو اس کام کو لینے میں ATI انجمن طلبہ اسلام کا بڑا کردار ہے۔ اور ATI کا ایک مختصر تعارف کرا کے میں اپنی شکریہ بھائی کا ادا کرتے ہوئے کہ مجھ پر مہربانی کی ایمن نے، تو ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، پہلے 68 میں انجمن طلبہ اسلام کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ پہلا میں پریزیڈنٹ تھا۔ کبھی یہ نعرہ نہیں لگتا تھا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرہ پھر بعد میں نے امریکہ میں بھی سنا، برطانیہ میں سنا، ساؤتھ افریقہ میں، ہالینڈ میں، دنیا میں جس علاقے میں بھی پاکستان کے، ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے مسلمان آباد ہیں، سب جگہ یہ میں نے نعرہ سنا۔ تو یہ دل کو ڈھارس دینے والا نعرہ ہے۔ آپ سب کا تشریف لانے پر میں اپنی جانب سے بھی، سب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جلدی جانے کی میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ملک کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، کشمیر کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما۔ بہت بہت شکریہ۔